thank you Zulaiha. So we will start کہاں سے کہ ہم نے واو کیا, واو کے ہم نے کافی ورڈز کیے, ٹھیک ہے, واو کافی آتا ہے. پھر ہم نے یہ کیا, یہ بھی ہم نے جو اینڈ ہوتا ہے وہ کیے, اور شروع میں کوئی یہ کا ایسا لفظ نہیں ہے جو کہ آتا ہو. پھر بیچ میں یہ ہے, اس کے ہم نے صرف 1-2 ایگزامپل کر لیے کیونکہ وہ بھی اتنا مشہور نہیں ہے, بمشکل 7 یا 8 لفظ آئے ہوں گے قرآن میں, ٹھیک ہے. تو جب ہم ان پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کو اٹیمپٹ کر لیں گے. اب رہ گیا الف. الف سے ہم نے وہ والے لفظ کیے جو الف سے شروع ہوتے ہیں. الف جو ہے مڈل میں کہیں قرآن میں نہیں آیا. الف سے اینڈ ہونے والے کچھ لفظ آتے ہیں, ان کو ہم جب ہی اٹیمپٹ کر لیں گے جب ہم کوئی ایگزامپل دیکھیں گے. جیسے ہی ہم کوئی ایگزامپل دیکھیں گے جو کہ الف اینڈ ہو رہا ہے یا حمزہ کہنا چاہیے ہمیں, تو پھر ہم اس وقت اس کو اٹیمپٹ کر لیں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کے آیت کے ساتھ ساتھ وہ آپ کا ریکارڈ ہو جائے گا. لیکن آج ہم ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ کو یا لرننگ کو اسٹارٹ کر دینا چاہتے ہیں, اور نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ ہم قرآن کی ایگزامپلس کرنے لگیں گے تاکہ آپ اپلائی کریں جو ابھی تک آپ نے سیکھا ہے, تاکہ وہ آپ کو ریٹین ہو یاد ہونے میں, ٹھیک ہے. ازیدنا, اب صحیح ہو گیا نا. ہاں, اگر آپ اسے صحیح پروناؤنس کریں گے تو آپ کو معنی آپ کے بالکل صحیح تھے, لیکن وہ یا پہ زبر نہیں تھا. ازیدنا ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. زے سے ہے, زے سے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہیں انکریز کریں گے. یعنی کہ اگر آپ 1 روٹی کھائیں گے اور اس کا شکر ادا کریں گے تو 10 روٹیاں تو پکی ہیں, ٹھیک ہے. اگر $1 ہے تو $1 کا شکر ادا کریں گے تو $10, لائک منیمم جو ریٹ ہے وہ $10 ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین گیو لائک plenty and like abundant, right? اللہ زیادہ مزید یا انشاءاللہ. alright, اوکے, ہاں, ہم لوگ آگے چلتے ہیں. جیسے آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا تھا سر, کیونکہ از الگ بھی ہو سکتا ہے اور یدنا ایک الگ لفظ بھی ہو سکتا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ از یدنا کا کیا آنسر دوں. ازیدنا, ہاں. سر کبھی کبھی آپ وضاحت مانگیں گے تو میں بالکل اسٹمبل ہو جاؤں گی. کوئی بات نہیں. اوکے. چلیں جی, آج ہم کریں گے فارمز. کیا کریں گے آج؟ زبیر آپ تو آلریڈی اویئر ہیں فارم سے میرے خیال میں. ہاں, لیکن جو باقی لوگ ہیں, سر نقوی کو بھی کچھ نہ کچھ پتا ہوگا, بٹ لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے نیا کانسیپٹ ہوگا. تو فارمز یہ ہوتی ہیں کہ کل 10 فارمز ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟ 10 فارمز ہوتی ہیں. اب ان کا نام اگر ہم لیں گے تو ہم لوگ خامخواہ میں کنفیوز ہو جائیں گے, تو ہم اسے 1 2 یہ جو رومن گنتی ہے اس میں لکھ دیں گے فارم 1, فارم 2, 3, 4, 5, 6, 7. ٹھیک ہے, دیکھیے گا میری رومن غلطی اتنی اچھی نہیں ہے میری رومن بھی. اینڈ 9 and 10. ٹھیک ہے. اچھا, ٹوٹل جو اس وقت اسٹینڈرڈ پائی جا رہی ہیں عربی میں وہ 11 and 12, ٹوٹل 12 فارمز ہیں. قرآن میں 11 فارم کوئی کہیں نہیں آئی ہے, ٹھیک ہے, اور 12 کا صرف ایک لفظ آیا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم اس کو ہم اپنی لرننگ میں شامل نہیں کر رہے, ٹھیک ہے.
ون ورڈ ہے تو جب آئے گا تو ہم اس کو کر کے گزر جائیں گے, اور وہ پھر ایک لفظ آپ یاد رکھ لیجیے گا فارم 12 کا. ٹھیک, میک سینس. 11 ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. ٹھیک, تو ہم اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں 10 فارم پر. ٹھیک ہے, اب یہ فارمز کیا ہوتی ہیں؟ تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک آسان سا لفظ لیتے ہیں. کیا لفظ لیتے ہیں؟ کون سا لینا چاہیے زبیر؟ آپ بتا دیں, آپ اپنی پسند کا بتا دیں, آسان والا بتائیے گا. اچھا, آپ نے کفارہ سے کیا تھا, آپ کفارہ ہی سے کرنا چاہتے ہیں؟ چلیں ٹھیک ہے, کفارہ سے ہی کر لیں. سو سب کو پتا ہے لفظ کفارہ؟ کفارہ, تو یہاں پہ ہم ماس کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کا مضارع کیسا ہو جائے گا وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے, کفارہ سے مضارع بنائیے ذرا زبیر. نہیں بس ایک لفظ کافی ہے کیونکہ ہم فارم کر رہے ہیں. ہاں, یکفرو کافی ہے. یک, یہاں تک سب لوگ میرے ساتھ ہیں؟ کفرا یکفرو. اب ہم نے کہا کہ قرآن میں جو ہے کفرا, اب کفرا کی گردان تو آپ کو فارم 1 میں سیکھی تھی. آپ نے جو ابھی تک کیا ہے کام وہ صرف فارم 1 میں کیا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجھے فارم 2 کی بھی ساری چیز کرنے پڑیں گی. نہیں, ہم اس کو بالکل شارٹ لیسن کر دیں گے. ٹھیک ہے, صرف آپ کو اندازہ ہو, آپ اس کو کفرہ کر لیجئے گا اور ایک آدھ اور لفظ کر لیجئے گا اور کاپی میں اپنے قید کر لیجئے گا اس کو. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر قرآن میں فارم 1 کے بجائے کوئی اور فارم آئیے تو آپ پہچان جائیں گے. ٹھیک ہے, اب لوگ کہتے ہیں کہ مطلب بتاؤ, تو مطلب جو ہے وہ کانٹیکسٹ سے ہی نکلے گا. کوئی اتنا اس کا دا کانسیپٹ کو اردو میں ایکسپلین کرنا یا انگلش میں ایکسپلین کرنا کہ بھئی اس کے مطلب ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے, رائٹ, مطلب کو نہیں سمجھیں, یہاں پہ کانسیپٹ کو سمجھیں. تو کانسیپٹ یہ ہے کہ چھوٹا لفظ چھوٹے معنی, بڑا لفظ بڑے معنی. ٹھیک ہے, تو فور ایگزامپل اگر میں فارم 2 پہ جاؤں گی تو یہ تھا فارم 1 جو تھا وہ کاف پے رے, اس نے اپنی ماض میں فارم ریٹین کی, اس نے 3 لفظ کو ہی لیا کیونکہ 3 لفظی ورڈ کرتے ہیں نا. عربی میں زیادہ تر 3 لفظی لفظ ہوتے ہیں, 3 حروف والے لفظ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس نے ریٹین کیا. اب میں فارم 2 میں جاتی ہوں, یہ ایک لفظ کا اور اضافہ کر لیتا ہے, یعنی کہ دوسرے ورڈ کو ریپیٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ خالی 3 لفظی تھا, اس میں ایک کا اضافہ ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ تو کانسیپٹ وائز سمجھیے کہ ایک کفرا تھا, اس کا مطلب ناشکری کرنا, ایک ہوتا ہے کفرا, بہت زیادہ ناشکری کرنا, رائٹ. یا کفرا معنی ڈس بلیو بھی ہوتا ہے. کفرا ایسا لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی ہیں قرآن میں. تو کفرا کا مطلب اگر ڈس بلیو ہے اور اس کانٹیکسٹ میں ڈس بلیو سے معنی نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب کفرا کا مطلب کفر, یعنی کہ ایک کفر کرنا, اور کفرہ کا مطلب بہت زیادہ کفر کرنا. ٹھیک ہے, تو جیسے جیسے لفظ بڑھتے جاتے ہیں ایسے ایسے معنی اس کے بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر فارم 10 ہے اس میں ہم نے 2-4 لفظ کا اضافہ کر دیا تو وہاں اور معنی ہو جاتے ہیں, جیسے حبا, حبا کا مطلب ہوتا ہے محبت. ٹھیک ہے, حبا یعنی کہ ہے بے. اگر میں فارم 10 کر دوں گی تو اس کو استحبا, رائٹ. تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ میں نے بہت سارے لفظوں کا بہت ہیوی لفظ اس میں ایڈ کر دیے. اب یہ کیا ہو گیا کہ ایسی محبت جس میں انسان کو کچھ اور یاد ہی نہیں ہے بس, رائٹ. وہ دونوں طرف ہو سکتی ہے, دنیا سے بھی ہو سکتی ہے, اللہ سے بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ یعنی کہ ایکسٹریم فارم ہو جائے گی کیونکہ فارم 10 ہے وہ. تو آپ اس طرح سے اس کو کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے. ٹھیک ہے, معنوں پہ زیادہ وہ نہیں فوکس کیجئے گا ورنہ لاسٹ ہو جائیں گے آپ, کیونکہ معنی کوئی اتنے آسانی سے نکلیں گے نہیں آپ سے یا مجھ سے, رائٹ, یا کسی سے بھی. یا قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ آپ یہی سمجھیں گے کہ کفرہ کے معنی, اگر
کفارہ لکھا ہوا ہے اور کسی نے معنی یہی کر دیے، ناشکری ہی کر دیے، لیکن آپ کو چونکہ اب آپ گرامر کے اسٹوڈنٹ ہو گئے، آپ کہیں اچھا یہاں پہ کفارہ آیا ہے تو یہ والا کفر جو ہے ذرا بڑے درجے کا ہے. ٹھیک، سمجھ آئی بات؟ گڈ. اب ہم کرتے ہیں فارم 2. تو یہ ہو گئی کفارہ. جی جی جی. مضارع وہ میں ابھی، ہاں، یکفرو. یکفرو. جی میں لکھ رہی ہوں ابھی، میں ابھی ایکسپلین کر رہی تھی نا، تو میں ابھی لکھوں گی انشاءاللہ. ہاں وہ 10واں میں 10ویں پہ چلی گئی. ہاں نہیں، اس کو یو کفیرو زیر آ جائے گا. یو جی، یہ کفی یو کفی رو. ٹھیک ہے. اچھا، سو کفرا اور کفرا کے بارے میں کسی کو سوال ہے؟ طارق، یو آر ود اس؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، کیونکہ قرآن میں آپ کو کفرا بھی دکھے گا اور کفرا بھی دکھے گا. ٹھیک. اور اگر آپ تیسرے اس پہ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں کیا ہوا تھا، فے کا اضافہ ہو گیا، یعنی کہ دوسرا لفظ جو ہے ریپیٹ ہو جاتا ہے. جیسے ظلمہ ہوگا تو ظلمہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کفرا تھا تو کفرا ہو جائے گا. صبرا ہوگا تو صبرا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہوگا ایک اور بھی لے لیں، وہ کافرا. کافرا. ٹھیک ہے. اور یکافرو، تو یہ بھی ورب کی فارم ہے، یکافرو. ٹھیک. تو آپ کو ایسا بھی نظر آئے گا تو آپ سمجھیے گا کہ فارم تیسرا فارم ہے. ٹھیک ہے. کافرا یکافرو. ٹھیک ہے. جیسے جیسے اس میں لفظوں کی ترتیب بدلتی جاتی ہے، اس کے معنی تھوڑے سے ادھر ادھر سلائٹلی چینج ہوتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کا روٹ ورڈ، جی ہاں، لیکن اس سے آپ مکس نہیں کریے گا، کیونکہ اس والے، ہاں اس والے سے آپ کو ایک چیز نظر آئے گی، کافر. ٹھیک ہے. تو کافر جو ہو کافرا سے بالکل مختلف ہے، یہ ناؤن ہو جائے گا. کافر وہ جو، ہاں، تو تو وہ ناؤن بھی ورب سے نکلتے ہیں. تو جب ہم ناؤن سیکھیں گے کہ وہ کون سے ورب سے کافر بنا، تو وہ پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے ہم، ہاں اس لیے ہم یہ لکھا رہے. ہاں جی بولیے. جی ہاں، یہ رول رہے گا کہ فارم 3 میں ہمیشہ الف. صبرا کا بنائیے ذرا، صبرا بنائیں گے تو آپ کیا بن جائے گا فارم 3؟ صابرا، زبر ہی لگے گی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ فارم 3 ہو گیا. ہاں، فارم 4 میں جاتے ہیں ہم. فارم 4 جو ہوگا وہ ہو جائے گا اکفرا، یعنی کہ یہاں الف بعد میں آیا تھا، یہاں الف پہلے آ گیا. اکفرا. ٹھیک ہے. اکفرا یکفرو. سر نے میوٹ نہیں کیا. اکفرا سے یکفرو. ٹھیک ہے. تو الف پہلے آ گیا. ٹھیک.
ٹھیک. اچھا اب فارم 5 کیا ہو جائے گی؟ اس میں شروع میں تے لگ جائے گا. دیکھیں سر نے میری کلاس لے لی. اب میوٹ ہو گیا. ہاں ہاں میوٹ ہو گیا. تکفرا 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 یا تکفرو. دیکھیں اب اس میں وہ جو کفرا کا ہے فارم 2 کا ہی یہ ملتا جلتا ہے، تو ایک طرح سے یہ فارم 2 کی پیسو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کفرا اور یہ فارم 5 ہے تکفرا، یعنی کہ فارم 2 جیسا ہی ہے لیکن تے کا اضافہ شروع میں ہو گیا. ٹھیک، تو تکفرا یا تکفرو یا مضارع کا لگے گا. ٹھیک ہے، یتا کفرو. یا تا کفرو. ٹھیک ہے، یہ فارم 5 ہو گیا. اب فارم 6 پہ چلتے ہیں. فارم 6 میں یہ جو فارم 3 ہے اس کے شروع میں تے لگا دیجئے. تا کا فرا. ٹھیک ہے، این یتا کا فرو. یتا کا فرو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ سوری یتا لائک آئی مین یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے اور ہم بہت سارے ورک کرنے کے بعد اس پر آتے ہیں. اگر شروع میں ہی آ جاتے تو پھر ذرا بہت مشکل ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اگر آپ فارم 5 کو دیکھیں گے اور 6 کو دیکھیں گے تو وہ دونوں 2 اور 3 کی طرح ہیں. ان میں شروع میں آپ نے صرف تے کا اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، فارم 2 میں تے کا اضافہ کریں گے تو تکفرا ہو جائے گا. فارم 3 کے شروع میں اضافہ کر دیں گے تو تکافرا ہو جائے گا. 7 میں کیا ہے؟ شروع میں ان کفارا، الف اور نون لگ جاتا ہے شروع میں. ان کفارا. ٹھیک، اور یہ ہو جائے گا ین کافیرو. ین کافیرو. ان کفرا ین کافرو. ٹھیک. اچھا ایک بات آپ کو میں بتاؤں. فارم 1 تو آپ نے کی اور اس پہ بہت وہ کیا، اور ہر فارم آنے کے لیے فارم 1 کا تو آنا لازمی ہے. ٹھیک، لیکن کچھ فارمیں ایسی ہیں جو کہ قرآن میں ان کا کافی ذکر آتا ہے. تو اس میں سے ایک تو ہو گئی فارم 1، دوسری ہو گئی فارم 4، وہ اکثر آتی ہے. تیسری ہے فارم 8 جو کہ بہت زیادہ آتی ہے، اور پھر فارم 10 بہت زیادہ آتی ہے. ٹھیک، تو اور جو باقی جو کم آتی ہیں وہ 5 کم آتی ہے، 6 7 کم آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور 3 کم آتی ہے. تو جہاں پہ جی بولیے. ٹھیک ہے، میں ایسے کر دیتی ہوں ابھی. سو ان کا فرا تک پکا ہو گیا، سمجھ آ گیا سب؟ ٹھیک، میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی یہاں پر. اوکے، کاف جی.
تو اب ہم ریڈ بھی کر دیں گے، بعد میں کروں گی تاکہ ابھی بلو سے لکھتے رہتے ہیں، میں آخر میں کر دوں گی ریڈ سارا، ٹھیک ہے. تو اب ہم آتے ہیں، ان کفرا الف نون لگ گیا. اب ہو گیا اکتفرا. اب آپ دیکھیں گے فارم 8 میں ہم نے کاف سے پہلے الف لگا دیا، پھر کاف لائے، پھر تے کا اضافہ بیچ میں کیا، اکتفرا، اکتفرا. تو الف شروع میں آ گیا، تے بیچ میں آ گیا، ٹھیک. جیسے فارم 6 تھا اس میں تے پہلے آیا تھا، الف بیچ میں آیا تھا. یہاں پہ الٹا ہو گیا، الف پہلے آ گیا، تے بیچ میں آ گیا، ٹھیک. اور اس کا ہوگا یک تافرو، یک تافرو، یک تافرو. اوکے. اچھا فارم 9 کیا ہوگی؟ فارم 9 میں آپ ایک فے رے، یہ اس میں رے جو ہے وہ 2 بار ہو جائے گا. ایک فرا، ایک فرا، یک فرو، یک فرو، 2 رے آ گئے اس میں، ٹھیک ہے. یک فرو. اور 10ویں فارم ہو جائے گی جو کہ آخری فارم ہے ہمارے لیے، ویسے تو 12ویں ہے اور 12ویں کا ایک ہی لفظ ہے تو ہم اس پہ زیادہ ٹائم استعمال نہیں کریں گے. اس میں لگ جائے گا اس تک فرا، اور اس کے لیے آپ کو استغفرا، ملتا جلتا لفظ اس کا کیا ہے؟ استغفرا، یعنی کہ معافی کی ہائیسٹ فارم ہے وہ، ٹھیک. اس تک فرا، رائٹ. اور غفرا کا بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ استغفرا، ٹھیک ہے. یس تک، یعنی کہ اب کلیئر ہوتا جا رہا ہے نا کہ قرآن میں کبھی کبھی غفرا کے بجائے استغفرا آ جاتا ہے، تو وہ کیوں آیا، ٹھیک. یس تک فیرو. اوکے. سو اب قرآن میں آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، ٹھیک. آپ کو کوئی بھی فارم اگر آپ استغفرا بھی دیکھیں گے تو آپ کہیں گے ارے الف سین تے تو فارم 10 کے لیے اس کو ہٹا دو، پھر آپ کہہ دیں گے کہ یہ غین اور فے اور رے ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو پہچان آسان ہو گئی، سمجھ آئی؟ یاد ہو جائے گا، کرنا نہیں پڑے گا. ہاں نہیں، اگر آپ دیکھ دیکھ کے کرتی رہیں گی نا، شروع میں دیکھیں 10 آیت پہ اگر آپ کی جو اسائنڈ سورہ ہوگی اس میں پہلی 10 آیت پہ آپ نے بہت محنت سے کام کیا تو اس کے بعد آپ کو آسانی ہو جائے گی. آپ میں سے ہر ایک اگر قرآن کی 10 آیتیں یا ڈزن کہہ لیں، ایک ڈزن ایک جو نمبر ہوتا ہے اسٹینڈرڈ نمبر ہے، ایک ڈزن آیات پر اگر آپ غور سے کام کر لیں تو ان 10 آیات سے قرآن کو سیکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک. اب آپ دیکھیے لائک جو میرے پرانے سیشن تھے جو الحمدللہ ہم لوگوں نے، یعنی کہ جب غزالہ آپ کے ساتھ شروع کیا تھا، شروع میں جب سے ہی ہم نے جو 2-3 سیشن اور جیسے بڑھتے گئے وہ سیشن، اب وہ ماشاءاللہ سے کوئی لوگ 28ویں آیت پہ ہیں، کوئی 25ویں آیت پہ ہیں. 12 کے بعد وہ لوگ بالکل لائک وہ اب کہتے ہیں اچھا یہ تو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے پہلے کیا ہوا، یہ کرنے کی ضرورت نہیں. بہت شاذ و نادر میں کوئی ایسا بار آ جاتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اچھا ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ. صرف 10 آیات پہ آپ لوگوں کو بہت فوکس کرنا ہے، یعنی کہ اس میں ظاہر ہے ہم لوگ سب ساتھ مل کے کریں گے، اکیلے آپ کو نہیں کرنا، ٹھیک. لیکن اس کے بعد آپ کے لیے جو قرآن کو پڑھنا
کہ وہاں یکافرو آ جائے یا تکفرو آ جائے یا تکافرو آ جائے ینکفرو آ جائے یا یکتفرو آ جائے. یعنی کہ آپ نے ایک لفظ سیکھا تھا, ایک لفظ کے آپ نے جو مذکر سیکھے تھے وہ کتنے ٹوٹل 12 اور 2 امر, رائٹ, 14 میں سے 10 فارم کر لیں, ٹھیک ہے, 14 کے 10 فارم کر لی تو آپ کو 140, یعنی کہ ایک لفظ آپ نے سیکھا, آپ کو لفظ آپ کو پکڑنا ہے کفرا, اس کے بعد اس کی 140 فارمز, اگر قرآن میں کوئی بھی فارمز آ جاتی ہے آپ کو سمجھ آیا ہے کہ وہ کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے. ٹھیک, تو یہ آپ کو یاد نہیں کرنا, یہ آپ کو دیکھ دیکھ کے کرنا ہے شروع میں, لیکن بعد میں آپ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے, آپ کہیں گے ارے یہ تو فارم 4 ہے, ارے یہ تو فارم 1 ہے, ارے یہ تو فارم 8 ہے, یہ فارم 10 ہے. ٹھیک ہے, صحیح. ہاں جی, کوئی اور سوال؟ زلیخا, آپ خاموش ہیں بہت. زلیخا میوٹ پر ہیں, میوٹ پر. چلے, ہاں آگے چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. اس کو وہ کر لیجئے زبیر, پکچر بھی لے لیجئے ان کیس ریکارڈنگ جائے نہ جائے. اب کوئی اپنا کوئی ایک آسان سا ورب لے لیجئے کوئی, اس کو ایک اور پریکٹس کر لیتے ہیں آج. غفرہ ہی کرنا ہے آپ کو, چلیں غفر. ہاں پہلے میں ریڈ کر دوں نا, طارق نے بولا تھا کہ جو امپورٹنٹ ہیں وہ فرسٹ فارم ہے, فورتھ فارم ہے, اور یہ کر لیتے ہیں, اور یہ جو ہیں اب ایک اور پکچر لیجیے ریڈ کے ساتھ. زبیر, ٹھیک ہے, اچھا جی, اچھا ہاں زبیر, 1 مور پکچر, 2 پکچر کو ڈیلیٹ کر دیجیے گا. لیسن 26. ریڈ ایرو کا مطلب ہے کہ یہ قرآن میں آپ کو بہت زیادہ دکھیں گی یہ والی فارمز, ٹھیک ہے, امپورٹنس کے لحاظ سے. تو ہاں جی, غفرہ کریں, صبرہ کریں, مجھے ووٹ لے کے بتائیں تو ہم وہ یہاں پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صبرہ, اوکے. آپ نے ذرا مشکل والا لفظ لے لیا, لیکن وہ مشکل نہیں ہے, وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیا مشکل ہے اس. نہیں وہ اچھا ہے, آپ ابھی میں کر لیں گے تو اچھا ہے جائے. تو میں یہیں پہ لکھ دیتی ہوں, ڈفرینٹ کلر یوز کرتے ہیں ہم اس سے. گرین نظر آ رہا ہے, یہ گرین کلر نظر آ رہا ہے, اوکے. صبرا, ٹھیک ہے, صبرا, یس, یس بیرو, ٹھیک ہے, وہ ہم اس پہ چلیں گے نا, صبرا سے تو یس بیرو بنتا ہے نا, اس پہ آپ نہیں جائیے گا, یہ یکفرو ہے, یہ یس بیرو ہے, تو وہ آپ نے کیا ہوا ہے کہ صبرا کا مضارع یس بیرو ہوتا ہے, یہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ باب کا فرق ہو جاتا ہے, ایک دوات کا باب ہے تو ایک نون کا باب ہے, ٹھیک. تو اس لحاظ سے آپ کا فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, اب آپ آئے, صبرا یصبرو ہو گیا, اب آپ دوسرے فارم پہ آئے, ٹھیک ہے, دوسری فارم کیا ہو جائے گی, اب آپ بتائیے. صبارہ, ٹھیک, دوسری فارم ہو جائے گی صبارہ, تشدید آ جائے گی, صبارہ, اینڈ یو سب بیرو, کیونکہ ہمیں وہ یس بیرو, یو سب بیرو, یو سب بے تشدید والا ہوگا, ٹھیک ہے, یو سب بیرو. اچھا, اور یہ ہو جائے گا صابرہ,
and yusa, वैसे ही बिल्कुल लगा के yusabiru, ठीक है, युसाबिरु। फिर हम चौथे पे आ जाएंगे। चौथा क्या हो जाएगा? असबरा, असबारा, और ये क्या हो जाएगा? युसबेरु, पेश के साथ आ जाएगा। हाँ, असबरा युसबेरु। अच्छा, तकफ़रा क्या हो जाएगा? तसब्बरा, ते स्वाद बे, ता लग गया शुरू में और जबर, तसब्बरा, तसब्बरा, यता सब्बेरु, यता सब्बरु, सब्बरा यता सब्बरु, यता कफ़रू था ना, यता सब्बरु, या यता सब्बरु, ओके, यता, जी, पांचवें में और दूसरे में, जी जी, यतसब्बरु, ठीक है, तसाबरा एंड यता सा, यता सा बारू, ठीक है, तसाबरा यतसाबरु, ये आपका छठा हो गया। अब आप जाएंगे सातवें में, इन सबरा, इन सबा, इन सबा रा, यन साबिरु, यन साबे, यन साबेरु, ठीक है। अब आप जाएंगे किसमें? आठवें में। अच्छा, ये मैं डर रही थी जिस बात से। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। 5 और 6 जो है वो तकफ़रा था ना, तो उसी तरह बिल्कुल तसब्बरा हो जाएगा। जी जी, 5 है तसब्बरा, 6 जो है वो तसाबरा है, ठीक है जी जी। ये इसमें ये क्या लगा हुआ है? इन सबरा, इन सबरा यन सबेरु, ठीक है। ये जो आठवां है, आप लोग जरा सा अपना जहन थोड़ा सा दिल खोल के रखें। ये मैंने आपको बताया था कि ते आता है, ठीक है। अच्छा हुआ तारिक ने जो है और गजाला ने जो है सबरा की बात की, तो इस तबारा, ठीक है, इस तबारा यस ताबेरू। अब यहाँ देखें ते नहीं आया, तोए आ गया। अब ये क्या होगा? ये एक अलग रूल पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सफिया ने तो कहा था ते आता है यहाँ पे, तो अब ये क्या हो गया? ये तोए क्यों आ गया? ये आसान सी बात है। अगर अगर हम तजवीद हमने सीखी हुई है, तो तजवीद का कायदा ये है कि जो मोटा मोटा लफ्ज है, स्वाद, स्वाद मोटा लफ्ज है, इसके साथ जबान को एकदम से इस पे लाना, हाफिज जो है ना वो कंफ्यूज हो जाएंगे। कुरान ब्यूटीफुल क्यों है? क्योंकि जो भी हिफ्ज करता है और जो भी पढ़ता है उसको मुश्किल नहीं होती, उसके मुंह से फ्लो निकलता जा, फ्लो इसमें ऐसा फ्लो है
یہ نکلتا جاتا ہے. تو یہ کوئی گرامر کا قاعدہ نہیں ہے کہ یہاں پہ توئیں آتا ہے. یہ تجوید کا قاعدہ ہے کہ سواد موٹا لفظ ہے تو اس کے بعد موٹا لفظ کا اضافہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو توئیں اور تا جو ہے وہ ایک طرح کے سیم مخرج ہے لیکن وہ موٹا مخرج ہے اور یہ پتلا مخرج ہے. ٹھیک ہے. کاف پتلا تھا تو تے ہم نے تے کی ساؤنڈ ہی لگانی ہے. لیکن ساؤنڈ زبان کیا ہوتی ہے؟ ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. زبان کیا ہوتی ہے؟ ساؤنڈ ہوتی ہے. ٹھیک. کس کے بچے کون ہیں؟ آپ میوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. تو جو زبان ہوتی ہے وہ اصل چیز زبان ہوتی ہے. رائٹ. تو اس میں ایک تفرا اس بھرا. رائٹ. اس سواد کو موٹا کرنے کے بعد اس میں تے لگانا بہت مشکل ہوگا. اس لیے وہ تے جو ہے توئیں سے بدل گیا ہے. اور کوئی اس میں گرامر کا رول نہیں ہے. یہ تجوید کا رول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس یہ ابھی آ گیا ہے. ہم نے بہت آخری سٹیج میں سوچتے بیٹھے رہ گئے تھے یہ توئیں کہاں سے آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو شروع میں ہی پتا چل گیا تو یہ اچھی بات ہے. ایک آپ نے ایک تفرہ کر لیا اور ایک اس بارہ. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا تجوید کا رول. ٹھیک ہے نوشین. اس بارہ جی توئیں سے. ٹھیک ہے. یس توبرو. یا یس یس. سمجھ آ گیا طارق زبیر؟ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ تجوید کا رول تھا اس لیے ہم نے ایسے کیا. زلیخا تو جب ہم ویسے قرآن پڑھتے رہتے تھے تو گرامر پڑھتے ہوئے ہم یہاں پہ تجوید کا رول بھی سیکھ گئے. ٹھیک. اچھا. ایک فرہ 9 کیا ہو جائے گا؟ ایک فرہ سے یس اس برہ اس برہ. ٹھیک ہے. ہاں رے پہ تشدید آ گئی. این یس برو. یس برو. یس برو. ٹھیک ہے. اینڈ لاسٹ کیا ہو جائے گا؟ لاسٹ میں بھی لاسٹ کیا ہے؟ یس تصبرو. یس سوری اس تصبرو. اس تصبرو. اس تصبرو. اینڈ یس تصبرو. یس تصبرا. یا یو آر رائٹ. یا مجھے کریکشن کرنے دیں وہ غلط لکھ دیا میں نے. اس تصبرا. یس تصبرو. یس اس میں پیش آئے گا. یس تصبرو. یس تصبرو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ کے زبیر پکچر لے لیجئے. ہمارے پاس 3 منٹ ہیں. اس تصبرا. برا. جی جی تھینک یو. جی جی جی. استصبرا. سواد پہ جزم ہے. جگہ چھوٹی ہے وہ لکھ رہے ہیں. استصبرا. استصبرا. یستصبرو. تھینک یو. استصبرا. ٹھیک. تو غفرا. جی
एकोन, ACON, ठीक है। तो इसमें आपको मेरे ख्याल में 90% वर्ड्स तो मिल जाएंगे, जो 10% नहीं मिलेंगे वो कॉन्जुगेटर से निकाल देते हैं, जो कॉन्जुगेटर में भी नहीं मिलते तो फिर हम कुरान से मदद ले लेते हैं, और जो कुरान के जो है फिर उसमें से कर लेते हैं हम, ठीक है। ठीक, तो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ ताकि वो अलग रिकॉर्डिंग हो जाए।